الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے بے نمازی کے لیے سخت وعید، یعنی قرآن پاک کے اندر جو سخت عذاب سنایا گیا بے نمازی کو یا حدیث مبارکہ میں، تو وہ میرا آج کا موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک نہ بنو۔ مشرک نہ بنو، نماز قائم کرو، کیا مطلب؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بندے اور اس کے کفر و شرک کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز کا ترک کرنا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر نماز ہے، ایمان کے اندر نماز ہے، کفر و شرک میں نماز نہیں ہے۔ نماز قائم کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ مومن ہے، نماز قائم ہی نہیں کرتا، نماز کے قریب ہی نہیں آتا، تو اس کا ایمان کا پیسہ پتہ چلے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اقرار باللسان، زبان سے اقرار ہوتا ہے، پھر عمل بالارکان بھی ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے دکھائے کہ میں واقعی مومن ہوں، مسلمان ہوں، ایمان قبول کرتا ہوں، رب رحمان کو مانتا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے فخالف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے بعد کچھ لوگ ایسے ناخلف آ گئے، ایسے نااہل آ گئے کہ جنہوں نے نماز ضائع کر دی، ادا الصلاۃ، نماز ضائع کی اور خواہشات کی پیروی کی، واتبعوا الشہوات، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، خواہشات کی پیروی کرتے رہے، فسوف یلقون غیا، ان قریب یہی لوگ جہنم کے اندر غش کے مقام میں جائیں گے۔ جو لوگ نماز ضائع کرتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ان قریب جہنم میں جائیں گے۔ کون سی جگہ پر؟ غش، جو اسپیشل بے نمازیوں کے لیے تیار ہے، اور جہاں اتنا سخت عذاب ہوتا ہے کہ جہنم بھی اس مقام سے پناہ مانگتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ بندہ جس نے توبہ کر لی، جو پکا ایمان لے کر آ گیا اور نیک اعمال کرنے شروع کر دیے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ جنہوں نے خواہشات کو چھوڑ دیا، نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز قائم کر دی، خواہشات کی اتباع چھوڑ دی، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جنت میں جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب رہی بات نماز ضائع کرنے کی، کچھ تو بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، نماز کے قریب ہی نہیں آتے، وہ تو نماز ضائع، جائیں گے غش کے اندر۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز ضائع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد نبوی کی حاضری عطا فرمائے، روضہ اقدس کی حاضری عطا فرمائے، زیارت عطا فرمائے۔ تو جیسے ہی بندہ آیا، اس نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد چلا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، سلام کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قم، کھڑا ہو، فرجے، واپس جا، فصلی، نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اٹھ، واپس جا، نماز پڑھ۔ وہ واپس چلا جاتا ہے، واپس جا کے نماز پڑھتا ہے، پھر آتا ہے، پھر سلام کرتا ہے۔
پھر بیٹھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اٹھ فرجے پیچھے جا، فصل نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر جا کے نماز ادا کرتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر سلام عرض کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہوئے پھر فرماتے ہیں جا واپس جا نماز پڑھ۔ 3 دفعہ بندے کو میرے آقا واپس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جا، تو نے یہ نماز پڑھی نہیں، یہ نماز تیری نماز ہے ہی نہیں۔ اور وہ بندہ آپ کی اور میری کی طرح نہیں تھا کہ آپ جیسا میرے جیسا تھا، میں نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے دیکھا نہیں ہے، نہیں، وہ میرے نبی پاک کا صحابی تھا۔ اس نے عرض کیا آقا مجھے اس ذات کی قسم جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس سے بہتر نماز میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے یہی نماز آتی ہے، آقا فعلمنی، مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجئے، میں کیسے نماز پڑھوں آقا، شفقت کیجئے، میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نماز کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تو نماز پڑھ، کھڑے ہو کے حالت اطمینان میں تکبیر کہے، پھر تکبیر کے بعد جو تجھے قرآن کا حصہ آسان لگتا ہے، ما تیسرا، جو تجھے آسان لگتا ہے وہ قرآن پڑھ، قرات کر، اس کے بعد رکوع کر، کس طرح؟ حالت اطمینان کے اندر رکوع کر۔ میرے آقا فرماتے ہیں ثم مرکع حتی تطمئن راکعا، فرمایا حالت اطمینان میں رکوع میں جا، پھر رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو حالت اطمینان کے اندر، پھر سجدے میں جا آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان والا سجدہ کر، تاکہ تیرے سارے سجدے والے اعضاء زمین پہ ٹک جائیں، دونوں پاؤں ٹکے ہوئے ہوں، گھٹنے ٹکے ہوئے ہوں، دونوں ہاتھ ٹکے ہوئے ہوں، اور ناک اور پیشانی اور ناک یہ بھی زمین پہ ٹکے ہوئے ہوں جب پورا سجدہ ادا کرے گا۔ پھر اسی طرح میرے آقا فرماتے پوری نماز ادا کر، یہ تیری نماز ہے۔ اب آپ اسی وقار حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ان کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی نماز دیکھی تو آپ فرماتے ہیں حضرت ادھر آئیے نا، یہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں نماز پڑھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ تیری نماز ہے، اور یہ تو نماز کب سے پڑھ رہا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو یہ نماز 40 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ کتنا عرصہ؟ 40 سال۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں ہے، حضرت صاحب یہ تیری نماز نہیں ہے، اور اگر اسی حالت میں تو نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو پتہ ہے تجھے کون سی موت آئے گی؟ 40 سال نبی پاک کے طریقے کے خلاف نماز پڑھتے ہوئے تجھے موت آئے گی۔ یہ نماز ہی نہیں ہے۔ آج نماز پڑھی جاتی ہے، جلدی سے نماز پڑھتے ہیں پھر آرام سے کھانا کھائیں گے، جلدی سے نماز پڑھتے ہیں پھر آرام سے بیٹھ کے چائے پئیں گے، جلدی سے نماز پڑھتے ہیں پھر آرام سے فلاں کام کریں گے۔ کیوں جلدی سے نماز پڑھتے ہو؟ جس رب رحمان نے پیدا کیا اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو اس نماز کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بندے نے جلدی نماز پڑھی، تعدیل ارکان چھوڑ دیے، تو میرے آقا فرماتے یہ تو نماز ہی نہیں تیری نماز، یہ کون سی نماز ہے؟ اب آپ اسی وقار توجہ کرنا، یہ تو وہ لوگ تھے جو بالکل نماز نہیں پڑھتے، یا پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو نماز کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، یا پڑھتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، فرمایا ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، جنہوں نے اپنی نمازوں کو بھلایا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، خوشی میں نماز بھول گیا، غم میں نماز پڑھ لی، دوستوں میں بیٹھا نماز پڑھ لی، تنہائی میں گیا نماز کو بھول گیا، کسی نیک بندے کے ساتھ بیٹھ گیا، شرم کے مارے نماز پڑھنی پڑ گئی، پڑھ لی، تنہائی میں گیا، اپنے یاروں کے پاس گیا، سرگنڈوں کے پاس گیا، نماز بھول گیا، نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور ایسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے، تباہی ہے جو لوگ نمازیں دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں،
دوسروں کو دکھاوے کے لیے، اپنے آپ کو نمازی کہلوانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، فرمایا ان کے لیے بھی بربادی ہے۔ اور آگے فرمایا والذین یمنعون الماعون، اور ان نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے جو ایک دوسرے کو برتنے کی چیزیں نہیں دیتے۔ مثلا گھر میں مہمان آ گیا، پڑوسی کہتا ہے کہ میرے پاس چرپائی نہیں ہے تو آپ مجھے چرپائی دے دیجئے، اور آپ کے پاس چرپائی ہے بھی صحیح لیکن آپ اس کو چرپائی نہیں دیتے۔ آپ سے برتن مانگنے آئے کہ میرے مہمان آ گئے کچھ اضافی برتن دے دو، اور آپ کے پاس برتن ہونے کے باوجود اس کو نہیں دیتے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے نمازی جو نمازوں کو بھول جاتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو برتنے کی چیزیں نہیں دیتے، میرا اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے۔ اور آگے مزے کی بات، فی جنات یتساءلون، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ عن المجرمین، مجرموں سے جنت والے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ تم دوزخ میں کیوں آئے ہو؟ کس عمل کی وجہ سے تم سزا بھگت رہے ہو؟ دوزخی پتہ کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے دوزخی آگے سے جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ہمارا نماز کے ساتھ تعلق نہیں تھا، ہمارا نماز سے رشتہ نہیں تھا۔ جہنمی کہیں گے ہم نماز کے قریب نہیں آتے تھے اس لیے جہنم میں آ پڑے۔ اور آگے کیا جواب دیں گے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اس لیے جہنم میں آئے ہوئے۔ اور تیسری بات کیا کہیں گے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ بات کرنے والوں کے ساتھ، فضول گپ لگانے والوں کے ساتھ بیٹھ کے فضول گپیں لگایا کرتے تھے، بےہودہ باتیں کیا کرتے تھے، اس لیے آج جہنم کا منہ دیکھنا پڑ گیا۔ اور آگے جواب دیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم کیا کرتے تھے؟ قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، اس لیے آج جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور پھر آگے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیا جاتا ہے۔ نماز کی ویڈیو بنانے والے جو ایسی ویڈیو بناتے جس میں نماز کا مذاق ہے وہ بھی ایمان سے خارج، اور جو لوگ ایسی ویڈیو شیئر کرتے ہیں وہ بھی گناہ کے مرتکب ہیں۔ ایسی ویڈیو کبھی شیئر نہ کیا کرو۔ ہاں، ایسے بندے کو پکڑ کا سزا دلوانے کے لیے اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ اور توجہ کرنا، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، کہو نا نماز پڑھو، وہ اللہ نے نمازوں پہ رکھی ہے، اگر اللہ نے نماز پہ نہیں رکھی تو میرے رب نے 5 نمازیں فرض کس لیے کی ہے؟ اگر اللہ نے نماز پہ رکھی نہیں ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام نے نمازیں پڑھی کیوں ہیں؟ میرے رب کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنا ایک گناہ ہے، اور نماز کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، نماز کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور اللہ ان کو دھوکے کی سزا دے گا، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا منافقین جب بھی نماز کی طرف آتے ہیں سستی کے مارے ہوئے نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، سستی کے مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز قائم نہیں کرتے مگر اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ فرماتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر عصر کی نماز، اور اللہ فرماتا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب آپ اسی وقار توجہ کرنا، جو آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں کیا اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ ایک بندے کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں تو پلک نہیں جھپکتے، حرکتیں نہیں کرتے، اور جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں داڑھی پہ ہاتھ مارنا، آنکھوں پہ ہاتھ مارنا، کان میں کھجلانا، کپڑوں کو جھاڑنا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب اپنے سے بڑے عہدے والے کے سامنے جاتے ہیں تو بڑے بادب ہو کر
بڑے تہذیب یافتہ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، اور خالق کائنات کی بارگاہ میں جب کھڑا ہونا ہے تو کون سی حرکتیں کرتے ہیں؟ کبھی ادھر دیکھا، کبھی ادھر، کبھی اوپر، کبھی نیچے. یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ یہ نماز ہے؟ اللہ فرماتا ہے رجال، کچھ مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ ایسے مرد ہیں جن کو تجارت اور کاروبار، خرید و فروخت، یہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتے. وَإِقَامِ الصَّلَاۃ، نہ نماز قائم کرنے سے ان کو تجارت روکتی ہے. وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، نہ زکوٰۃ دینے سے ان کو تجارت روک سکتی ہے. وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور تجارت کرتے ہوئے رب کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. ہاتھ کار وال تو دل یار وال، ہاتھ کام میں مشغول ہوتا ہے اور رب رحمان کو وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے یہ نمازیں کیوں قائم کرتے ہیں؟ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، فرمایا یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن چہرے، جس دن آنکھیں اور جس دن دل جو ہیں الٹ پھلٹ دیے جائیں گے. جس دن آنکھیں اور دل الٹ پھلٹ دیے جائیں گے، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں، اس لیے نماز قائم کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کا با جماعت نمازی بنا دے. اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.